بند ہے شاید، بند ہے وہ شاید سامنے والا. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد. گزشتہ درس میں عقیدہ واسطیہ کی شرح میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مابین ان کے درمیان جو کچھ اختلافات ہوئے، آپس میں جو جنگیں ہوئیں، ان کے تعلق سے اہل سنت کا، سلف صالحین کا منہج اور عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان خاموش رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ سب کے سب اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی تھی چیزیں، اور اجتہاد جب انسان کرتا ہے تو ہر حال میں اجر کا مستحق ہوتا ہے، یا تو ایک اجر اسے ملتا ہے یا تو اسے 2 اجر ملتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا چاہیے. اس کے تعلق سے بہت سارے ائمہ اور علماء کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. آج ہم یہ پڑھیں گے تقریباً 2 باتیں. پہلی بات یہ کہ تاریخ میں بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں جن سے صحابہ کرام کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، داغدار ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا منہج ہونا چاہیے، آج یہ ہمیں درس پڑھیں گے. اس سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں ہم بٹھا لیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی خوب تعریف کی ہے، ان کی مدح کی ہے. لہذا ہر وہ چیز تاریخ کے حوالے سے جو بھی صحابہ کے خلاف آئے گی ہم اس کو رد کر دیں گے، کیونکہ قرآن حق ہے، نبی کی حدیث حق ہے. صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ہمارے اسوہ ہیں. لہذا تاریخ کے اندر جو بھی ان کے خلاف کوئی بات آئے گی اس کو رد کر دیا جائے گا. اسی بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ. سلف صالحین کا، اہل سنت کا یہ عقیدہ اور منہج ہے کہ یہ آثار جو صحابہ کی جرح میں مروی ہیں، یعنی ایسی باتیں اور روایتیں جو صحابہ کی شخصیت کو داغدار کرتی ہیں، مجروح کرتی ہیں، منہا ما ہوا کذب، ان میں سے ایک تو اکثر روایتیں جھوٹی ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں. لوگوں نے صحابہ کی طرف منسوب کر دیا جھوٹ میں. جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں علماء کی طرف بہت ساری باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں نیک لوگوں کی طرف، حالانکہ اس سے بری ہوتے ہیں. انسان کوئی ذہن میں کوئی مفروضہ قائم کر لیتا ہے اور اس طریقے سے سنی سنائی بات پر وہ اپنا منہج بنا لیتا ہے، اور ان کے تعلق سے جو اہل صلاح ہیں، نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کے تعلق سے بدظنی کا شکار ہو جاتا ہے اور ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی معاشرے میں دیکھیے، خاندان میں دیکھ لیجئے، بھائی بھائی کے تعلق سے، بھائی بہن کے تعلق سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. کوئی چیز اس کو مل گئی، کہیں سے سن لیا، تحقیق نہیں کیا، اب وہ انسان بدظنی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی صحابہ کے تعلق سے جو چیزیں تاریخ کے اندر روایت کی گئی ہیں، منہا ما ہوا کذب، ان میں سے اکثر جھوٹی ہیں. کیونکہ تاریخ کو بیان کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں. یا تاریخ کا اکثر دار و مدار 2 لوگوں پر ہے، یا 2 عقیدے کے لوگوں پر ہے. ایک تو روافض شیعہ اور ایک دوسرے خوارج.
خوارج جنہیں نواسب کہا جاتا ہے، جو اہل بیت سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، انہوں نے اہل بیت کے خلاف بہت ساری باتیں نقل کر دیں، بیان کر دیا اہل بیت کے خلاف، کیونکہ جو خوارج ہیں اہل بیت سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، اور جو روافض ہیں شیعہ، وہ جو اہل بیت کے علاوہ صحابہ ہیں ان سے عداوت رکھتے ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف باتیں لکھ دیں۔ اب صحابہ دو ہی کیٹیگری کے ہیں، یا تو اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ اہل بیت میں سے ہیں تو خوارج نے ان کے خلاف بہت ساری باتیں لکھ دی تاریخ کے اندر، اور اگر اہل بیت کے علاوہ ہیں تو روافض اور شیعہ، کیونکہ شیعہ اور روافض ہیں وہ اہل بیت کو چھوڑ کر کے دیگر صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو ان کے خلاف بہت ساری باتیں لکھ دی۔ تو یہ باتیں جھوٹی ہیں، اور جب جھوٹی ہیں تو ان باتوں کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن حق ہے، نبی کی حدیثیں حق ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کی تعریف کی ہے۔ اب یا تو اگر تاریخ کو آپ حق مانتے ہیں تو اللہ کے کلام کو جھلانا پڑے گا، نبی کی حدیث کو آپ کو جھلانا پڑے گا، اور ظاہر بات ہے قرآن کا جھلانا کفر ہے، نبی کی حدیث کا جھلانا کفر ہے۔ اس لیے تاریخ جو لوگوں نے لکھی ہے، جو معصوم نہیں تھے، انسان تھے، انہوں نے لکھی ہے، لہذا ان کی روایتوں کو، ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ وَنُقِصَ، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں نے کمی بیشی کر دی، کمی بیشی کر دیا۔ اصل واقعہ صحیح ہے لیکن اس میں انہوں نے نمک مرچ لگا دیا اور اس میں بڑھا دی باتیں، تو یہ بھی رد کر دی جائے گی۔ اصل واقعہ مانیں گے، جیسے مثال کے طور پر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اصل ہے، لیکن جب خوارج اور روافض نے تاریخ لکھی تو ایسی ایسی باتیں لکھ دی صحابہ کے تعلق سے کہ ایک انسان معمولی درجے کا بھی مسلمان ان باتوں کو نہیں مان سکتا ہے، اور ان کو پڑھنے کے بعد ایسا احساس ہوگا کہ سب کے سب انتہائی فاجر اور فاسق قسم کے لوگ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام۔ اور جو قتل ہوئے دونوں جنگوں کے اندر، اتنی تعداد بڑھا کر کے انہوں نے پیش کر دیا کہ 50,000 مارے گئے، یا اس طریقے سے 1,00,000 لوگوں قتل ہوا۔ 1,00,000 کی فوجی نہیں تھی اور اتنے لوگ اس کے اندر کیسے قتل ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں، اصل واقعہ صحیح ہے، جنگ جمل پیش آئی، جنگ صفین پیش آئی، واقعہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کے اندر بہت ساری باتیں بڑھا دیں، تو جو کچھ بڑھا دیا ان باتوں کو ہم رد کر دیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ وغیر عن وجہ صحیح، اور اس کا جو اصل رخ تھا اس رخ سے اس کو ہٹا دیا گیا، یعنی اس کے اندر کمی بیشی کر دی گئی، زیادتی کر دی گئی، جو اصل چیزیں تھیں اس کے بجائے اس کے اندر کمی بیشی کر دی گئی، جھوٹی باتیں اس کے اندر کر دی گئی۔ تو اصل تو واقعہ ہے، تو اصل واقعہ ہم مانیں گے، لیکن اس کے تعلق سے جو اور باتیں کمی بیشی کر دی گئی، بڑھا دی گئی، ان باتوں کو رد کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ، اور ان تاریخی روایتوں میں یا احادیثی کے اندر جو باتیں صحیح ہیں، صحیح سند ثابت ہیں، ان میں وہ معذور ہیں، یعنی ان کے پاس عذر تھا۔ اما مجتہدون مصیبون، یا تو مجتہد ہیں، مصیب ہیں، حق کو پہنچنے والے ہیں، وہ اما مجتہدون مخطئون، یا تو انہوں نے اجتہاد کیا لیکن غلطی ہوگی، خطا کر گئے، اور دونوں حالتوں میں اللہ رب العالمین انسان کو اجر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی روایتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ ان روایتوں کا جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو رد کر دیا جائے گا۔ دوسرا حصہ اصل ہے لیکن انہوں نے اس کے اندر نمک مرچ لگا کر کے باتیں زیادہ کر دیں، اس کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ تیسرا حصہ صحیح ہے، تاریخی روایتوں میں وہ باتیں صحیح ہیں، حدیثوں کے اندر آتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، صحیح حدیث و ثابت ہے۔ تو ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ مجتہد تھے، اجتہاد کیا، اور اجتہاد کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کو اجر دیتا ہے۔ اجتہاد اگر ان کا صحیح ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دے گا، اور اگر اجتہاد خطا کر گیا تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک اجر دیتا ہے۔ جو باتیں صحیح ہیں، جیسے جنگ ہوئی، صحیح ہے بات نا، یہ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ اس طریقے حضرت عائشہ تھیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ جنگ جمل میں
اجتہاد کیا انہوں نے، اجتہاد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ تو ہر حال میں صحابہ اجر کے مستحق ہیں۔ اگر حق مل گیا ان کو، ثواب پر پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دے گا۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حق پر تھے، یہی تمام سلف صالح نے بات لکھی ہے، یہ حق کے بہت زیادہ قریب تھے وہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کی بنیاد پر اگرچہ خطا کر گئے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، کیونکہ ان کا مقصد خون خرابہ نہیں تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو حکومت ہے، خلافت ہے، اس کا روب جو مفسدین ہیں، فساد کرنے والے اور اس طریقے سے لوٹ مار کرنے والے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے والے، ان لوگوں کے دلوں میں حکومت کی ہیبت قائم کرنا اور ان لوگوں سے قصاص لینا، بدلہ لینا۔ اور جب تک بدلہ نہیں لیا جائے گا، جب تک حکومت اور خلافت کمزور رہے گی اور اس طریقے سے دندناتے پھرتے رہیں گے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشر بالجنہ صحابی رسول کو دن دہاڑے قتل کیا، ان کی یہ سوچ تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پہلے قصاص لو، اس کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ جب تک سارے لوگ اکٹھا نہیں ہو جائیں گے اور ابھی حالات درست نہیں ہیں، اور ملک شام یا شام کا جو علاقہ تھا ان کے پاس بڑی طاقت تھی، جب تک وہ ہمارے ساتھ مل نہیں جائیں گے، جب تک ہمیں پاور نہیں ملے گی، طاقت نہیں آئے گی۔ ان کی یہ سوچ تھی، اور ظاہر بات ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ان کے مقابلے میں زیادہ حق پر تھے۔ یہ دونوں کی سوچ تھی، سوچنے کا انداز تھا، لہذا دونوں نے اجتہاد کیا۔ اب اجتہاد کی بنا پر دونوں اجر کے مستحق، تو معذور ہیں۔ معذور یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے ہاں عذر ہے۔ جیسے اس سے پہلے مثال دی گئی کہ ایک امام ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں جہاں کوئی نص نہیں موجود ہے، کوئی حکم صراحت کے ساتھ نہیں موجود ہے، اور اس کے اندر اجتہاد کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اور آپ جیسے لوگ طالب علم چھوٹے چھوٹے اجتہاد کرنا شروع کر دیں، بڑے بڑے مسائل میں اجتہاد کریں اور فتویٰ دینا شروع کر دیں، نہیں۔ وہ عالم و امام جس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں اجتہاد کی، اجتہاد کرتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کا اجتہاد خطا کر گیا تو کیا گنہگار ہوگا؟ نہیں، گنہگار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر دے گا۔ اور اگر اس کا اجتہاد حق پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا اجتہد الحاکم فاخطأ فلہ اجر واحد واذا اصاب فلہ اجران۔ جب حاکم اجتہاد کرتا ہے تو اگر حق پر پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دیتا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی اسے 1 اجر دیتا ہے۔ تو مجتہد دونوں صورتوں میں اجر کا مستحق ہوتا ہے، یا تو 1 اجر ملے گا یا دوہرا اجر ملے گا۔ تو انہوں نے اجتہاد کیا، لیکن جیسے ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان کا جو اجتہاد ہے اگر حق کے خلاف ہو گیا ان کو تو اللہ اجر دے گا، لیکن بعد کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نص آ جانے کے بعد ان کے اس اجتہاد کو چھوڑ دیں اور حدیث کے اوپر عمل کریں۔ وہ گنہگار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے اجتہاد کیا۔ اگر حدیث ہوتی تو اجتہاد نہیں کرتے، لیکن بعد کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی اجتہاد کو پکڑ کے نہ بیٹھے رہیں کہ تو امام صاحب کا اجتہاد ہے، وہ اجر کے مستحق، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ وہ اجر کے مستحق رہیں گے، آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ کے سامنے حدیث آ گئی، نبی کا فرمان آ گیا، اور نبی کی حدیث کے سامنے کسی کی بات نہیں لی جائے گی۔ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی، چھوڑی بھی جا سکتی۔ نبی ایسی شخصیت ہیں جن کی بات کبھی رد نہیں کی جائے گی، ان کی ہر بات لی جائے گی، ان کی کسی بات کو رد نہیں کیا۔ شرط یہ ہے کہ وہ صحیح سند سے ثابت ہو، اور اس کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ بھی سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو۔ تو اگر اجتہاد انسان کرتا ہے عالم تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ہی معاملہ تھا، انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کسی کا خطا ہو گیا، کسی کا صحیح ہوا۔ جس کا صحیح ہوا اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا، اور جس کا اجتہاد صحیح نہیں ہوا، خطا کر گئے، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو 1 اجر دے گا۔ بات ایک دم واضح ہے نا، کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے نا، یہ کلیئر ایک دم واضح بات۔ تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا یہ منہج ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان جو بھی جنگیں ہوئیں، جو بھی آپس میں اختلافات ہوئے، جو بھی مشاجرات پیش آئیں، جھڑپیں ہوئیں، ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ تمام صحابہ کو اللہ رب العالمین اجر دے گا۔ ان میں سے کسی کو 1، کسی کو دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ سب مجتہد تھے۔ کوئی دنیا کے اندر خون خرابہ اور فساد نہیں چاہتا تھا، سب یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی خون محفوظ رہے، ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے، اور جو
قاتل ہیں اور جو مجرم ہیں دندناتے پھر رہے ہیں ان سب کو سزا دی جائے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو سزا دیا۔ بعد میں نہروان کی جنگ میں سب قتل کیے گئے نا، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، نہروان کی جنگ میں سارے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، ان میں سے جو سامنے نہیں آیا چھپ گیا وہ بچا، یا جو بھاگ کھڑا ہوا پیٹ پھیر کر کے وہ بچ گیا، ورنہ سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے اگرچہ نہروان کی جنگ میں بچ گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سے بدترین انتقام لیا، اندھے ہو کر کے مرے، کنویں میں گر کر مرے، اور تالاب میں، ندی میں یا نہروں میں گر کر کے مر گئے، یا ایسی بیماری کے اندر ملوث مبتلا ہو گئے، یعنی ایسی خطرناک بیماری کہ ان کے جسم سے بدبو آتی تھی، لوگ ان کے پاس جانے سے کتراتے تھے، بیٹا نہیں جاتا تھا، بہن نہیں جاتی تھی، بیوی نہیں جاتی تھی، ان کے جسم سے اس طرح بدبو آتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین ان کی سزا لے لیا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا تھا، خطرناک سزائیں ان کو دنیا کے اندر بھی دی گئیں۔ لہذا صحابہ مجتہد ہیں اور معذور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاں ان کا عذر مقبول ہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں ایک دوسری بات کہ کیا صحابہ کرام معصوم ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن سے گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ اگر کوئی معصوم ہے تو انبیاء کی ذات ہے، انبیاء بڑے گناہوں سے اور چھوٹے گناہوں پر اصرار سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ لوگوں سے بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے، وہ معصوم نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، انبیاء ہی کی ذات معصوم ہوتی۔ وہ آگے فرماتے ہیں وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ، اس کے باوجود لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابہ معصوم عن کبائر الاثم وصغائرہ، کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معصوم ہے، نہیں، بڑا گناہ کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے، اور ہوا صحابہ سے بڑے گناہ کا ارتکاب، اور چھوٹے گناہ کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے۔ بڑے گناہ کا ارتکاب صحابہ سے ہوا، جیسے آپ نے تاریخ پڑھی، حدیثیں پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث ہیں، ایک صحابی سے زنا ہو گیا، ہمارے نبی کے پاس آئے، آپ نے ان پر حد لاگو کی نا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زنا بڑا گناہ ہے نا، ہو گیا سرزد ان سے، انسان تھے، بشر تھے، لیکن توبہ کیا، اللہ کے دربار نبی کے پاس آئے اور گناہ کے اقرار و اعتراف کیا، اور ہمارے نبی ان کو سزا دے دی، اللہ ان کو پاک کر دیا، دنیا میں سزا مل گئی، پاک ہو گیا۔ غامدیہ عورت تھی، ان سے زنا سرزد ہو گیا، ہمارے بھی ان کو بھی سزا دی۔ تو بڑے گناہ بھی صحابہ کرام سے ہو سکتے تھے اور ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا، دنیا میں ان کو حد نہ کر دی گئی۔ تو جو حد ہوتی ہے کفارہ ہوتا ہے، یہ جو حد ہوتی ہے نا دنیا کے اندر کفارہ ہوتا ہے، اسی لیے دنیا میں شرک اور کفر کی سزا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسا قانون یا سزا نہیں ہے جو کفر اور شرک کے برابر ہو، مقابلے میں ہو، اس لیے کفر کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کفر کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ایک انسان زنا کرتا دنیا میں اس کو سزا ملتی ہے، حد لاگو ہوتی ہے، چوری کرتا ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اور اس طریقے شراب پیتا تو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ دنیا میں لوگ شرک کرتے ہیں یا مسلمان شرک کرتا تو ان پر حد نافذ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا نا، جب یہ بڑا گناہ ہے سب سے شرک کرنا، تو دنیا میں ان کو سزا کیوں نہیں ہے ان کے اوپر؟ یہ زنا پر سزا ہے، چوری پر سزا ہے، ہاتھ کاٹ اور شراب پینے پر سزا ہے، حد ہے، اس پر کیوں نہیں آخر؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں کتنا بھی سزا دے دو وہ اس جرم کے مقابلے میں کم ہی ہے، اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا، وہی ان کے لیے سزا، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ کرام سے اگر بڑے گناہ سرزد ہوئے تو ان کو دنیا میں حد نافذ کر دی گئی، اور اس طریقے سے پاک صاف ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ مصطح بن اثاثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پرورش حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی، یہ بدری صحابی مصطح بن اثاثہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ حمنہ بنت جہش ہیں، ہمارے نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، حمنہ بنت جہش زینب بنت جہش کی بہن تھی۔ ٹھیک ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے الزام لگایا تو یہ ان لوگوں نے منافقوں کی تائید کر دی، ان لوگوں نے منافقوں کے ساتھ ہو گئے، حضرت مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت، اور اس طریقے سے حمنہ بنت جہش، اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے کہ ہاں ان سے زنا ہوا ہے۔ یہ بڑا گناہ ہے نا،
کسی پہ الزام لگانا. ہاں یہ صحابی ہیں تو صحابی معصوم نہیں ہوتا ہے. ہمارے نبی نے ان لوگوں کے پر حد نافذ کی. حضرت مصطح کو 80 کوڑے لگائے, زینب بنت جہش کو 80 کوڑے, اور حسان بن ثابت کو 80 کوڑے لگائے گئے. جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت اتاری برات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر حد نافذ کی. لیکن جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, آپ نے اس پر کوئی حد نافذ نہیں کیا. کیوں نافذ کیا؟ اس لیے کہ دنیا میں حد نافذ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو. وہ تو آخرت کے لیے منافق ہے, منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا. اس لیے ہمارے بھی نے دنیا میں اس کو سزا نہیں دیا, آخرت میں اس کے لیے سزا ہے. یہاں دنیا میں ان پر حد نافذ کر دی گئی, وہ پاک ہو گئے. پاک ہو گئے. کفارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک کر دینے والا. اس لیے ان پر حد نافذ کر دی گئی, گناہوں سے پاک صاف ہو گئے. تو یہ اہل سنت والجماعت کا, سلف صالحین کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے. ان سے غلطی ہو سکتی تھی اور غلطی ان سے ہوئی, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا, ان کو کفارہ بنا دیا, حد ان پر نافذ کر دی گئی, تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں صحابہ کرام کو. کیوں معصوم تھے؟ کیونکہ اگر معصوم سمجھیں گے تو یہ غلو ہے, اور یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. معصومیت, عصمت انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اگر آپ ان کو معصوم کہیں تو گویا کہ آپ نے انبیاء کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیا, اور یہ انبیاء کے ساتھ توہین اور ان کے ساتھ غلو کسی کے مقام کو آگے کر دینا, یہ ان کا مقام نہیں ہے. وہ بشر, انبیاء بھی بشر میں سے تھے, انسانوں میں سے, لیکن اللہ رب العالمین ان کی نگرانی کرتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتے, معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. لیکن ان کے علاوہ صحابہ تھے یا جو بھی ہوں, وہ معصوم عن الخطا نہیں, ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں, اور بڑے گناہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر چند مثالیں دی گئیں. گزشتہ درس میں بھی ایک مثال دی گئی تھی, کس کو یاد ہو مثال؟ وہ ایک بدری صحابی ہیں, حاتب, ماشاء اللہ, حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے نبی نے مکہ پر حملہ کرنا چاہا تو انہوں نے خبر راز فاش کر دیا. مکہ کے مشرکین کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے والے. خبر نہیں پہنچی, لیکن ایک لونڈی کو بھیجا لکھ کر کے, باقاعدہ فرمان اور رقع لکھ کر کے دیا کہ جاؤ اور مکہ والوں کو بتا دو. ظاہر بڑا جرم ہے یہ, راز فاش کرنا حکومت کا, خلافت کا بڑا جرم ہے یہ, دشمنوں کے لیے بہت بڑا جرم ہے. ہمارے بھی نے بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, خالد بن ولید کو, ایک اور 3 صحابہ کو بھیجا, اور روضہ خاک کی جگہ کا نام صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب اس کو انکار تو نہیں کر سکتے آپ, صحیح بخاری صحیح روایت ہے نا. وہی کہا انہوں نے امام ابن تیمیہ نے کہ اس میں جو روایتیں صحیح ہیں ان کا ہم اس میں ان کو معذور سمجھیں گے. جیسے یہ روایت صحیح ہے کہ حاتب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور جب بھی نام لیں گے تو رضی اللہ عنہ ضرور کہیں گے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا بدری صحابہ کے بارے میں, قد غفرت لکم, ہم نے جاؤ تم سب کو معاف کر دیا. تو جب وہ لونڈی سے رقع لیا گیا اور پھر وہ صحابہ آئے تو حضرت حاتب بن ابی بلتع کو بلایا گیا, کہا کہ کیوں ایسا آپ نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ میں ایمان سے نکلا ہوں, نہ میرے اندر ارتداد آیا ہے, نہ کفر ہے, نہ کوئی چیز ہے, نہ آپ سے محبت کے اندر کسی بات کی کوئی کمی ہے. بس صرف بات اتنی سی ہے کہ میرا خاندان بہت چھوٹا سا ہے اور وہاں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے میں نے قریش کو بتا دیا کہ ان کے دل کے اندر میرے خاندان کے لیے کچھ نرمی آ جائے, اور جب جنگ ہو تو وہ کم سے کم ہمارے خاندان کے لوگوں کی کچھ حفاظت کر دے. بس یہ صرف مقصد تھا. اب ظاہر بات یہ مقصد کفر کا تو نہیں تھا. حضرت خالد بن ولید نے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں میں ان کی گردن مار دوں. ہمارے بھی نے کہا کہ نہیں, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے اہل بدر جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا, جاؤ ہم نے معاف کر دیا. تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو یہ کسی نفرت کی بنیاد پر نہیں تھا, یا نبی سے محبت میں کمی کی بنیاد پر نہیں تھا, یا کفر کی بنیاد پر نہیں تھا, یا کفر سے محبت کی بنیاد پر نہیں تھا. یہ صرف دنیاوی چیز تھی کہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو مکے کے اندر کچھ مدد مل جائے, کچھ ان کو تعاون مل جائے, بس دنیاوی مدد, یہ ان کا مقصد تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے, ہمارے بھی نے فرمایا کہ نہیں, ان کو جو ہے اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. تو بڑے گناہ سرزد ہو سکتے تھے اور ہوئے صحابہ سے, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. یا تو حد نافذ کر دی گئی, اور پھر انسان توبہ بھی کرتا ہے, توبہ کے ذریعے سے اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام
معصوم انل خطا نہیں تھے، چھوٹے اور بڑے گناہ سب ان سے سرزد ہو سکتے تھے اور ہوئے۔ بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملہ، کہتے ہیں فی الجملہ صحابہ کرام سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، یعنی ان سے گناہ ہو سکتے اور ہوئے گناہ۔ وَأَنَّهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ، لیکن چونکہ وہ اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں، اور ان کے بہت سارے فضائل ہیں، ما یوجب مغفرۃ ما یصدر منہ من صدر، کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی تو یہ سارے فضائل اور اسلام کی طرف سبقت ان چیزوں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، گویا کہ یا واجب کر دیا کہ وہ گناہ، یعنی اللہ کی مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام عام لوگوں کے طریقے سے نہیں ہیں، عام انسانوں کے طریقے سے، ان کی بڑی قربانیاں اسلام کے لیے۔ جب ساری دنیا انکار کیا تو صحابہ کرام نے ہمارے نبی پر وہ ایمان لائے، نبی کی مدد کی، ہجرت کیا، سب کچھ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، بیوی چھوڑا، وطن چھوڑا، مال و دولت چھوڑ دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ نبی کا حکم آتا تھا، حکم پورا ہونے سے پہلے اس حکم کی تعمیل میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی ساری قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیے پیش کی۔ تو ان کا جو معاملہ ہے ہم جیسے لوگوں کی جیسا نہیں ہے، ان کا معاملہ ہم سے الگ تھا، اور ان کو اس معاملے میں امتیاز حاصل تھا کہ انہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی اور اس طریقے سے اللہ کے دین کی مدد کی، نصرت کی، اپنی جانوں کے نذرائن انہوں نے پیش کیے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جانیں اللہ کے حوالے کر دیں، سب کچھ کیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور یہ ساری چیزیں گناہوں کو معاف کر دینے والی ہوتی ہیں، یا سبب بن جاتی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ کفر تک نہ پہنچے، تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں واجب کر دینے والی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو، یعنی اللہ تعالیٰ لا محالہ ان کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ واجب مطلب یہ کہ گویا کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، ان کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر کے، اسلام کے تعلق سے ان کی جو کوششیں تھیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو کیا ہے معاف کر دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حتیٰ انہ یغفر لہم من السیئات ما لا یغفر لمن بعدہم، یہاں تک کہ ان کے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں جو ان کے بعد آنے والے لوگوں کے معاف نہیں کیے جاتے۔ لأن لہم من الحسنات التی تمحو السیئات ما لیس لمن بعدہم، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نیکیاں جو گناہوں کو مٹا دینے والی ہیں، وہ نیکیاں ان کے پاس اتنی زیادہ ہیں جو ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے نا، انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ سے گناہ ہوتا ہے، آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے، زبان سے گناہ ہوتا ہے، جھڑ جاتے ہیں، پاؤں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو نیکیاں گناہوں کو مٹاتی کہ نہیں مٹاتی؟ ان الحسنات، ہاں قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور مٹا ہی نہیں دیتی بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو ان کے پاس جو چیزیں تھیں، امتیاز جو ان کا تھا، وہ دوسرے بعد میں آنے والے لوگوں کو چیز حاصل نہیں ہے۔ وقد ثبت بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ انہم خیر القرون، کہ وہ سب سے بہتر صدی کے لوگ تھے، ہے نا۔ اللہ کے رسول کیا بات، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد کے لوگوں کا، پھر بعد کے لوگوں کا ہے، تو سب سے بہتر زمانے کے لوگ تھے۔ جب سب سے بہتر زمانے کے تھے تو سب سے بہتر لوگ بھی تھے۔ وَإِنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان میں سے ایک آدمی اگر کوئی ایک پاؤ بھی صدقہ کرتا ہے تو بعد میں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے گا تو اس کے برابر نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ چیز کسی کو حاصل ہے آج؟ یہ چیز صحابہ کو حاصل تھی کہ آج ہم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو صحابہ کے ایک پاؤ کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک پاؤ، صحابہ کے احد پہاڑ کا کتنا وزن ہے؟ پورا پہاڑ سونا ہو جائے اور اس کو آپ خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں،
تو ایک پاؤ کے برابر بھی ان کی نیکیوں کو آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ کا فضل، ان کا مقام، ان کا کمال، ان کا مرتبہ ہے یہ دین اسلام کے اندر. تو جب اتنی ان کی قربانیاں، اتنی ان کی نیکیاں، ان کی اتنی خصوصیات ہیں، تو ظاہر بات ہے جو ان سے کچھ گناہ سرزد ہوئے، سو یا بھول ہوئی، تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دینے والا ہے، اور وہ چیز بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی جو ان کو حاصل ہوئی. ثم اذا كان قد صدر من احدهم ذنب فيكون قد تاب منه. پھر کہتے ہیں کہ اگر ان میں صحابہ میں سے کسی سے گناہ ہوا بھی تو انہوں نے توبہ کر لیا، اور جب انسان توبہ کر لیتا تو گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. جس نے توبہ کر لیا گناہ سے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا نا. اور صحابہ کرام جو جن کی آپس میں جنگیں ہوئی، بعد میں بہت افسوس کیا انہوں نے، بہت افسوس کیا انہوں نے، کاش میں اس میں شامل نہ ہوتا، کاش اس سے پہلے میں مر جاتا. کس طرح کی باتیں ہیں کہ یعنی بڑی سچی توبہ کر لی انہوں نے. جب بعد میں دیکھے کہ مسلمان خون بہا، جنگ ہوئی، قتل ہوئے اور آپس میں اختلاف ہوا، تو انہوں نے باقاعدہ توبہ بھی کیا. توبہ کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کھول رکھا. ایک تو اجتہاد تھا ان کا، اجتہاد کی بنیاد پر اللہ نے اجر دیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے توبہ بھی کر لیا. تو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ او عطا بحسنات تمحا، یا ایسی نیکیاں کر لیں کہ اللہ نے ان نیکیوں کے ذریعے سے ان کو گناہوں کو مٹا دیا. جیسے میں نے کہا نا کہ وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. انسان حج کرتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے واپس آتا ہے. کتنی ساری نیکیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جو شب قدر جاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ساری نیکیاں کرتے تھے صحابہ، کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا سب. ظاہر بات ہے ہم سے زیادہ آپ زیادہ کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا. وہی کہہ رہے او عطا بحسنات تمحو، یا ایسی نیکیاں وہ لے آئے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیا. او غفر له بفضل سابقته، یا اسلام کی طرف سبقت اور پہلے پہل کرنے کی جو فضیلت ہے اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیا. جیسے اہل بدر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ ہم نے تم نے سب کو معاف کر دیا. جو صلح حدیبیہ کے اندر شریک ہوئے بیعت الرضوان میں، ہمارے بھی نے کیا فرمایا؟ جس نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اللہ نے سب کو معاف کر دیا، سب جنت کے اندر جائیں گے. تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ اسلام کی طرف سبقت کرنے کی وجہ سے، اسلام کی طرف پہل، یعنی اسلام کو پہل لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. او بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی هم احق الناس بشفاعته، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو قیامت کے دن حاصل ہوگی. اور صحابہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی شفاعت کے حقدار ہیں. ہم سے اور آپ زیادہ شفاعت کے حقدار ہیں نا نبی کی سفارش کے، کیونکہ نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، نبی ان کی تربیت کی، نبی کے وزراء، نبی کے ساتھی، نبی کے صحابہ، نبی پر ایمان لائے، نبی کے ساتھ سفر کیا، نبی کے ساتھ جہاد کیا، نبی کے ساتھ دشمنوں سے قتال کیا، دشمنوں سے لڑے، نبی کے حکم پر سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، کیا نا انہوں نے. تو وہ زیادہ ہم سے نبی کی سفارش کے حقدار ہیں. تو اللہ کے رسول سفارش کر دیں گے تو بھی اللہ ان کو معاف کر دے گا. یعنی آپ دیکھیے ان کے گناہوں کی مغفرت کے کتنے اسباب ہیں. ایک تو مجتہد ہے نمبر 1، نمبر 2 ان کے پاس ایسی نیکی جو بعد کے لوگوں کی نہیں ہے. اسی طریقے سے توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے. اسی طریقے سے نیکیاں خود گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لہذا ان تمام نیکیوں کرنے والے تھے. اور پھر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے. اگر صحابہ کے لیے سفارش نہیں کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کن کے لیے سفارش کریں گے؟ جن صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا. تو سفارش کی وجہ سے ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیا گیا. او ابتلیا ببلاء فی الدنیا کفر بہ عنہ، یا کفر بہ عنہ، یا ہو سکے دنیا کے اندر ان کی آزمائش کر دی گئی ہو. اور آزمائش سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں نا، کہ نہیں جھڑتے ہیں؟ انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں نا. انسان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، صبر کرتا تو گناہ جھڑتے ہیں نا. کسی قریبی کی موت ہوتی، صبر کرتا، گناہ جھڑتے کہ نہیں جھڑتے ہیں؟ تو دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، چاہے اولاد کی آزمائش ہو، انسان کی زندگی صحت کی آزمائش ہو، بیوی کی آزمائش ہو، مال دولت کی آزمائش ہو، کوئی بھی آزمائش ہو. اس آزمائش میں انسان جب کامیاب ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، کسی شکوہ شکایت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل رکھتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ چیز ان کو بھی حاصل تھی، آج ہم کو اور آپ کو حاصل ہے کہ جب ہم صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیتا ہے. اسے جب مریض کی عادت کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پاکی کا ذریعہ ہے. یہ بیماری تمہارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے.
اللہ تمہارے گناہ تم کو گناہوں سے پاک کر دے گا. تو یہ بھی ہے، یہ بھی چیز ان کو حاصل ہے. آج ہم کو حاصل، ان کو بھی چیز حاصل تھی، تو اس کے ذریعے سے بھی ان کے گناہ معاف ہو جاتے تھے. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ، پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب ثابت شدہ گناہوں کے بارے میں یہ صورتحال ہے، فَكَيْفَ الْأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدُونَ، تو ان چیزوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جس میں وہ مجتہد تھے. یعنی انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے، ثابت شدہ گناہ کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے یقینی طور پر گناہ کیا، یقینی طور پر جان بوجھ کر کے گناہ کیا، تو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. توبہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا، نبی کی سفارش حاصل ہو گئی، یا اس طریقے سے دنیا میں اس کی آزمائش کر دی گئی، اللہ نے معاف کر دیا نا اس کو. ان لوگوں کے بارے میں جن سے گناہ یقینی طور پر ثابت شدہ گناہ سرزد ہو گیا. اب یہ صحابہ کرام تو مجتہد تھے، ان چیزوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جبکہ انہوں نے اجتہاد کیا. اجتہاد تو ہر حال میں اجر کا مستحق ہوتا ہے. فلہم اجران فإن اصابوا فلہم اجران، اگر وہ حق پر پہنچ گئے تو ان کو دوہرا اجر ملے گا. وإن اخطأوا فلہم اجر واحد، اور اگر ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. والخطأ مغفور، اور خطا معاف کر دے گا. تو ان چیزوں کے بارے میں ہے جو ثابت شدہ نہیں، یعنی جن کے بارے میں انسان کہہ سکتا ہے کہ بھائی چلو یہ چیز ان سے ہو گئی، اس کو گناہ مان لیا جائے. اگر گناہ مان بھی لیا جائے اس کو تو بھی ایک اجر ملے گا کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا. جب ثابت شدہ گناہوں کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو ان کے بارے میں جب انہوں نے اجتہاد کیا تو اجتہاد کی بنیاد پر بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا کیونکہ اجر کے مستحق ٹھہرے وہ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی. پھر آگے فرماتے ہیں والخطأ مغفور من الایمان باللہ ورسولہ، اور یہ جو غلطی ہوئی یہ معاف مغفور ہے، یعنی معاف کر دی گئی غلطی، معاف کر دیا گیا. کیوں؟ من الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے. والجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. والہجرت والنصرہ، ہجرت کرنے سے، دین اسلام کی مدد کرنے کی وجہ سے. والعلم النافع، علم نافع کی بنیاد پر. والعمل الصالح، اور نیک اعمال کی بنیاد پر. علم نافع، جو علم ہم تک پہنچا ہے صحابہ کا، انہی کے ذریعے پہنچا نا. قرآن کا علم، حدیث کا علم، جو بھی علم پہنچا صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، صحابہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. تو سب علم نافع ہے، نفع بخش علم، اور وہ ذریعہ ہے ہمارے لیے دین اسلام میں داخل ہونے کا. جو کسی کی نیکی کا، ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے تو جب تک اس پر عمل ہوتا ہے قیامت تک اس کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اگر آپ کے ذریعے کوئی مسلمان ہو گیا، جب تک اسلام پر رہے گا آپ کو اس کا اجر ملے گا. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ کی تبلیغ اور دعوت سے مسلمان ہو گیا، یہ نماز پڑھنے لگا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جب تک پڑھے گا نماز آپ کو ثواب ملے گا. کوئی شرک کرتا تھا، بدعت خرافات کرتا تھا، آپ نے اس کو دعوت دی توحید اور سنت کی، شرک چھوڑ دیا، بدعت اس نے چھوڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. جب تک کوئی توحید پر قائم رہے گا آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا. پھر کسی اور کو دے گا تو اس کا بھی ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا کیونکہ آپ ذریعہ بنے اس کا. تو صحابہ کے ذریعے ہم کو دین ملا، تو ان کے نیکیوں کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، قیامت تک کھلا ہوا ہے. جو بھی عمل کرتے ہیں ان کے دروازے، ان کے دفتر میں بھی نیکی کا ایک حصہ جاتا ہے. تو علم نافع اور عمل صالح یہ ان کے پاس تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا. پھر آگے فرماتے ہیں ومن نظر فی سیرت القوم، جو بھی انسان صحابہ کی سیرت کو بعلم و بصیرت، علم اور بصیرت کے ساتھ پڑھے گا. وما من اللہ علیہم من الفضائل، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو فضائل کیے، ان پر جو احسانات کیے. علم یقیناً، وہ یقینی طور پر جان جائے گا انہم خیر الخلق بعد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے بعد سب سے بہتر مخلوق ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں. جو بھی صحابہ کی سیرت کو پڑھے گا علم اور بصیرت کے ساتھ، خوارج اور روافض کے طریقے سے نہیں، علم کے ساتھ بصیرت کے ساتھ پڑھیں گے آپ، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگ اس زمین پر اور آسمان کے نیچے صحابہ کرام ہیں. وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور یہ کہ صحابہ کرام اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ، یہ امت جو تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہے. وَأَكْرَمَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے باعزت امت ہے. ٹھیک ہے، یعنی آدمی کو یقین ہو جائے گا کہ صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں. جو ان کی سیرت کو پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، نبی کی حدیثیں پڑھیں گے اور ان کے کارنامے پڑھیں گے، ان کی خدمات دیکھیں گے، ان کی کوششیں،
اور صحابہ کے تعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو لکھی ہیں ہمارے علماء نے، ائمہ نے، ان کو آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ یہی ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کیونکہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کو باقاعدہ نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو سچ ماننا ہے تو ان کے صحابہ کو دیکھ لو، وہی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، وہی انہی کو دیکھ لو کہ اللہ کے رسول سچے ہیں۔ تو یہاں پر آ کر کے صحابہ کرام کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ختم ہوتی ہے، جس میں انہوں نے صحابہ کرام کے مقام کو، ان کے مرتبے کو واضح کیا ہے، اور ان سے جو کچھ آپس میں جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں بیان کیا کہ سب اجتہاد پر مبنی تھا، اور اجتہاد پر مبنی ہونے کی وجہ سے ہر حال میں اجر کے مستحق، اور اگر ان سے غلطی ہوئی تو ایسی صورت میں ان کے گناہوں کے بہت سارے مغفرت کے اسباب ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے سے ان گناہوں کو معاف کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عقیدہ بیان کر دیا کہ ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے اور کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اتنی نیکیاں تھیں کہ ان نیکیوں کے سمندر میں اگر ان سے خطا غلطی ہوئی تو اس کی مثال ایسی ہے جس سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ بس، اور اس کائنات میں سب سے افضل وہی ہیں انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جنت میں سب سے پہلے یہی جائیں گے انبیاء کے بعد، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے صحابہ کرام جنت کے اندر جائیں گے۔ ان کے اتنے سارے فضائل ہیں، تو یہ سارے فضائل مناقب پر انہوں نے اپنی گفتگو کی ہے، اور آگے کے درس میں اولیاء کے کرامات کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ ہمارے اوپر بھی الزام ہے نا کہ ہم انبیاء اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے، ہم جو ہے اولیاء کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ہے نا ہمارے اوپر الزام۔ تو اس کو بیان کریں گے کہ اولیاء کی کرامات کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ کرامات ثابت ہونا چاہیے، جھوٹی باتیں، دجل اور مکر اور فریب اور شعبدہ بازی نہیں ہونی چاہیے، وہ چیز ثابت ہونی چاہیے، اگر ثابت ہے تو ہم ان کے کرامات کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کے عقیدہ و منہج پر قائم رکھے، آمین، اور قیامت کے ان صحابہ کرام کے اللہ رب العالمین ہمیں رفاقت نصیب فرمائے، آمین، و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔